سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کا مطابق ہمارے پاس گوادر کاشتکار روٹ کے علاوہ کوئی معاشی آپشن نہیں۔ کیونکہ ہم ترقی کی 4 بڑی ٹرینیں مس کر چکے ہیں۔ ہماری برآمدات 1969 میں 4 ایشین ٹائگرز ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کی مجموعی ایکسپورٹ سے زیادہ تھی۔ ہم 1960 کی دہائی میں پورے ایشیا کے معاشی لیڈر تھے، لیکن پھر ہم نے صنعتوں اور تجارتی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا اور اپنی ٹرین کا انجن بٹھا دیا۔ یہ ہماری مس ہونے والی پہلی ٹرین تھی۔ دنیا میں 1980 میں ڈیجیٹل ریولوشن آیا۔ دنیا کی ہر مشین گراری، چین اور ہائیڈرولک سے الیکٹرونکس میں شفٹ ہوئی۔ دنیا مشینوں میں موٹر، چپ اور ریموٹ کنٹرول لگانے لگی، لیکن ہم نے افغان وار چھیڑ لی۔ یوں ہماری دوسری ٹرین بھی مس ہو گئی۔ دنیا میں 90 کی دہائی سرمایہ کاری کی دہائی تھی۔ سوویت یونین تک نے اپنے آئینی پردے گرائے، یونین توڑی اور سرمایہ کاری کے دور میں داخل ہو گیا۔ چین نے بھی اپنی فلسفی ری وزٹ کی اور دنیا بھر کی کمپنیوں کو کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت دے دی، مگر ہم سرمایہ کاری پر توجہ دینے کی بجائے افغان وار کی کرچیاں جمع کرنے لگے۔ ملک میں دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے رہ سے سرمایہ کار بھی بھاگ گئے۔ دنیا 2000 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عہد میں داخل ہوئی۔ آپ آج دنیا کی بڑی کارپوریشن اور کمپنیوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دنیا کے 40% دولت انفارمیشن کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں ہے۔ ایپل کمپنی کی برانڈ ویلیو اس وقت کئی بلین ڈالر ہے۔ گوگل اگر صرف اپنا نام اور لوگو بیچ دے تو اسے کئی بلین ڈالر مل جائیں گے۔ آپ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ کی برانڈ ویلیو بھی نکالیں، آپ کو آئی ٹی کی ایک کمپنی پاکستان کے کل بجٹ سے زیادہ سرمایہ کماتی نظر آئے گی۔ لیکن ہم نے یہ ٹرین بھی مس کر دی۔ ہم 2015 میں ملک کا پہلا آئی ٹی آرڈیننس تیار کر رہے تھے اور ہم سے یہ بھی مکمل نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے پاس اب 5واں اور آخری موقع بچا ہے۔ دنیا میں آج راہداریاں انڈسٹری بن رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ملک نہریں کھود کر سمندر کو آپس میں ملا چکے ہیں۔ ملک سمندروں کے اندر ٹنلز بنا کر رابطے استوار کر چکے ہیں۔ اب بھارت، چین اور روس کی باری ہے۔ یہ بھی جس دن سرحدوں سے باہر نکل آئیں گے، اس دن دنیا حقیقتاً گلوبل ولیج بن جائے گی۔ چین لمحہ موجود میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی یونٹ ہے۔ یہ ہر سال 250 بلین ڈالر کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے۔ چین شنگھائی سے تجارتی سامان لوڈ کرتا ہے۔ چین کے ایک بحری جہاز کو شنگھائی سے جدہ، دبئی، ایران یا کراچی پہنچنے کے لیے 14,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ اگر کاشتکار سے گوادر تک ریلوے لائن اور سڑک بنا لے تو 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ سمٹ کر 2100 کلومیٹر رہ جائے گا۔ سڑک اور ریل بحری جہازوں کے مقابلے میں سستا ذریعہ بھی ہے، لہٰذا ہمیں کسی قیمت پر یہ ٹرین مس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اگر یہ ٹرین بھی مس کر دی تو پھر پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارے دشمن سندھ اور بلوچستان کو ملک سے الگ کر کے سڑک بنا لیں گے۔ یہ روٹ ہماری زمینی اور معاشی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہر صورت بننا چاہیے، لیکن ہمیں گوادر کاش کا روٹ بنانے سے قبل تاریخ کے ایک اور ستم کا جائزہ لینا بھی چاہیے۔ ہمیں تاریخ کا ادراک بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے منصوبہ بندی کے وزیر اور وزیر اعظم کو فوری طور پر ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مطالعہ انہیں ماضی کی ان غلطیوں سے بچائے گا جو ہندوستان کے چوتھے مغل شہنشاہ جہانگیر نے کی تھی، اور ان غلطیوں کی پاداش میں پورا ہندوستان 300 سال کے لیے غلامی میں چلا گیا۔